حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے 7 فرشتے بنائے، گویا ہر آسمان کے لیے ایک فرشتہ، اور ان میں سے ہر ایک کو آسمان کے دروازے پر مقرر فرمایا۔ محافظ فرشتے صبح سے شام تک بندے کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، پھر اوپر لے کر جاتے ہیں۔ یہ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان اعمال سے سورج کی طرح شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ جب وہ اعمال لے کے آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے ذرا ٹھہرو، اس عمل کو اس کے عامل کے چہرہ پر جا مارو اور کہہ دو کہ تیری کوئی مغفرت نہیں، میں غیبت سے تعلق رکھنے والا فرشتہ ہوں، یہ شخص مسلمانوں کی غیبت کیا کرتا تھا، میں اس کے اعمال کو آگے جانے کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، ایک اور بندے کے عمل فرشتے لے کر اوپر جائیں گے، اس کے اعمال سے بھی نور پھوٹ رہا ہوگا، حتیٰ کہ اعمال دوسرے آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر ایک فرشتہ کہے گا ٹھہرو، اس عمل کو اس کے عامل کے منہ پر مارو اور کہہ دو کہ تیری مغفرت نہیں، اس عمل سے اس کا مقصود دنیوی مال و متاع تھا اور میں دنیا والے اعمال پر مقرر ہوں، لہٰذا اسے آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر فرمایا کہ ایک اور بندے کے اعمال فرشتے لے کر اوپر جائیں گے، ان اعمال پر اسے خوب ناز اور اعتماد ہوگا، صدقہ اور نماز وغیرہ کثیر ہوں گے، اعمال کے فرشتے بھی ان پر تعجب کریں گے۔ تیسرے آسمان تک اعمال پہنچ جائیں گے تو وہاں کا فرشتہ پکارے گا کہ ٹھہرو اور ان اعمال کو ان کے مالک کے منہ پر دے مارو اور کہو تیری کوئی بخشش نہیں، میں تکبر سے تعلق رکھنے والا فرشتہ ہوں اور مجھے میرے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جو شخص اعمال کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کرتا ہے اس کے اعمال آگے نہ گزرنے دوں گا۔ پھر فرمایا کہ ایک اور بندے کے اعمال فرشتے لے کر اوپر جائیں گے، یہ اعمال ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، تسبیح اور روزہ وغیرہ ہوں گے، چوتھے آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ چوتھے آسمان سے جب گزرنے لگیں گے تو وہاں کا فرشتہ کہے گا ٹھہرو، یہ اعمال اس عمال کرنے والے کے منہ پر مار دو اور بتاؤ کہ تیرے لیے بخشش نہیں ہے، میں عجب والا فرشتہ ہوں۔ جو شخص عمل کرتا ہے مگر عجب اور خود پسندی میں بھی مبتلا ہے، مجھے رب کا حکم ہے کہ اس کے عمل آگے نہ جانے دوں، چنانچہ عمل اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، جو اس پر 3 دن تک لعنت بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور بندے کے اعمال کو محافظ فرشتے دوسرے فرشتوں کے جلوں میں یوں لے کر جاتے ہیں جیسے نئی دلہن کو رخصتی کے وقت ہجوم لے کر چلتا ہے، یہ 5ویں آسمان کے فرشتے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اعمال جہاد پر، 2 نمازوں کے درمیان نوافل وغیرہ پر مشتمل ہیں، مگر فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو، ان اعمال کو عامل کے منہ پر مار دو اور اسی کے کندھوں پر لاد دو۔ یہ شخص دین سیکھنے والوں اور اللہ کے لیے عمل کرنے والوں پر حسد کیا کرتا تھا، ان کی عیب چینی کرتا تھا۔ فرشتے ان اعمال کو اسی کے کندھوں پر لاد دیتے ہیں اور جب تک وہ جیتا ہے لعنت بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک اور بندے کے اعمال لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں، ان میں اعلیٰ قسم کے وضو کا عمل، تہجد اور نوافل وغیرہ کے کثیر اعمال ہیں۔ فرشتے 6ٹھے آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہاں کا فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو اور ان اعمال کو اسی شخص کے منہ پر مار دو، میں رحمت والا فرشتہ ہوں اور ان اعمال والا شخص کسی پر کچھ بھی رحم نہیں کھاتا تھا۔ اللہ کا کوئی بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا یا کسی کو تکلیف میں دیکھتا تو یہ خوش ہوا کرتا تھا، اور میرے رب نے حکم دے رکھا ہے کہ اس کے عمل آگے نہ جانے دوں گا۔ پھر فرمایا ایک اور بندے کے صدق، محنت اور ریاضت، تقوی و تقدس ایسے اعمال لے کر فرشتے اوپر جائیں گے جو بجلی کی طرح چمکتے ہوں گے۔ 7ویں آسمان تک پہنچیں گے تو فرشتہ کہے گا ٹھہر جاؤ اور یہ عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو اور اس کے قلب پر کفن لگا دو، میں حجاب والا فرشتہ ہوں، ہر اس عمل کو روک لیتا ہوں جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ اس شخص نے دنیوی مجالس میں شہر شہر میں اپنی وجاہت اور شہرت کا ارادہ کیا تھا اور میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے ایسے شخص کا عمل آگے نہ جانے دوں گا۔ پھر فرمایا کہ فرشتے ایک اور بندے کے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں جو بہت ہی عمدہ اور خوش کن ہوتے ہیں، جن میں اخلاق حسنہ، خاموشی اور ذکر کثیر وغیرہ شامل ہیں۔ آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ ساتھ اعزاز میں چلتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ جاتے ہیں اور اس شخص کے لیے گواہی دیتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
تم تو میرے بندے کے اعمال پر نگران ہو اور میں اس کے دل پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اس نے ان اعمال میں میری رضا کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اسے میرا غیر مطلوب تھا، لہٰذا میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تمام فرشتے بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اس پر تیری بھی لعنت اور ہماری بھی، اور تمام اہل اسمان کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ساتوں آسمان اور تمام زمینوں کی لعنت اور ہماری بھی لعنت۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا عمل اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا پورے یقین کے ساتھ اپنے نبی کی پیروی اختیار کر، گو عمل میں کچھ کمی بھی رہ جائے اپنے بھائیوں سے اپنی زبان بند کر لے، تیرے گناہ تجھی پر رہنے چاہیے، ان کا وبال تیرے بھائیوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنی پاک دامنی کا تذکرہ اور اب بھائیوں کی مذمت مت کر، اپنے بھائیوں کو گرا کر خود کو اونچا مت کر، کسی عمل میں بھی لوگوں کو دکھانے اور ریاکاری کی نیت نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔